بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اولین والآخرین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتاب المحكم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صلوات اللهم صل على صلوات میں ایک سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آتے رہیے تاکہ جو بعد کے آنے والے افراد ہیں ان کو زحمت نہ ہو. ایک بار دو ہی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. ہماری بحث ہماری گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 کو سرنامہ کلام میں پیش کیا اور میں نے کل بتایا تھا کل تمہیدی گفتگو میں کہ اس کے اندر دو موضوعات ہیں. ایک ہے عدالت کا موضوع اور ایک ہے ہدایت کا موضوع. اور میں نے بتایا تھا کہ عدالت وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو عادل ہو. تو میں عدالت کے موضوع پہ کچھ آپ کے ساتھ آج کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جاتے ہیں, میری گفتگو اکثر نوجوانوں سے رہتی ہے. دیکھیے مکتب تشیع میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اصول ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو فروع ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول ہیں 5: توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اور ہم عامہ سے اس لیے مختلف ہیں کہ عامہ کے یہاں توحید تو ہے, نبوت تو ہے, قیامت تو ہے, لیکن وہاں پہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ایک عدل ہے اور ایک امامت ہے. ان کے یہاں گویا 3 ہے, ہمارے یہاں 5 ہیں. اور یہ فرق اس لیے بھی ہے کہ ہم پروردگار کو عادل جانتے ہیں. اور عادل ہم اس طرح سے جانتے ہیں کہ صرف نام کا عادل نہیں بلکہ ہر طریقے سے عادل. سب سے پہلے تو عدل کی ڈیفینیشن سمجھیے گا. دو طرح کی چیزیں ہیں. اب یہ ایک بچہ بیٹھا ہے, پھر یہ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں, پھر میرے ایک بزرگ بیٹھے ہیں. اگر دیکھا جائے میں اگر ان کے درمیان کوئی چیز تقسیم کروں, اگر مثال کے طور پہ میرے سامنے کوئی کھانے کی چیز آ جائے, میں مثال لے لیتا ہوں, گرمی کا موسم ہے, اگر میرے سامنے آم آ جائیں تو اگر میرے پاس مثال کے طور پہ وہ 6 آم ہیں تو میں برابر جب تقسیم کروں گا تو 2 کر کے حساب کروں گا. 2 بزرگ کو دوں گا, 2 نوجوان کو دوں گا, 2 بچے کو دوں گا. تو یہ ہو جائے گی مساوی, یہ مساوت ہو جائے گی کہ برابر میں نے تقسیم کر دیا. لیکن یہ عدل نہیں ہوگا. غور کیجئے گا, یہ عدل نہیں ہوگا. عدل کیا ہے؟ خدا سلامت رکھے. دیکھیے جو نوجوان ہوتا ہے عموماً اس کی خوراک زیادہ ہوتی ہے, بچے کی خوراک کم ہوتی ہے. بزرگ کی خوراک یہ ہے کہ نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے, درمیانی ہوتی ہے. تو پھر میں اس طرح سے بانٹوں گا کہ اگر مجھے ان 6 آموں کو 3 افراد کے اندر, نوجوان میں, بچے میں اور ایک بزرگ میں اگر مجھے تقسیم کرنا ہو تو میں اس طرح سے کروں کہ جس کی بھوک زیادہ ہے تو میں اس کو آم زیادہ دوں گا, جس کی بھوک کم ہے میں اس کو آم کم دوں گا. یہ ہو جائے گی عدالت. برابری اور عدالت میں یہ فرق ہے. دیکھیے ہمارے مکتب تشیع کے اندر
عدالت کا کانسیپٹ اصول کے اندر اسی لیے رکھا گیا کہ ہم خدا کو عادل جانتے ہیں. خدا کو کیوں عادل جانتے ہیں؟ بھائی دیکھیے اس دنیا کے اندر اربوں لوگ ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اوسط طبقے کا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی لاغر ہے، کوئی بالکل صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ مسئلہ کرتا ہو، کسی کی ٹانگ نہ ہو، کسی کی بینائی نہ ہو. ایسا ہی ہے. اور پھر ہم سوال کر دیں کہ پروردگار نے فلاں شخص کو ایسا کیوں بنایا؟ بھائی بینائی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، یہ تو پروردگار کے ہاتھ میں. بھائی اگر یہ میرا چشمہ لگا ہوا ہے تو کیا چشمہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ شروع سے لگا ہوا تھا؟ بھائی پروردگار نے مجھے تو بینائی اسی طرح سے دی تھی نا کہ جس طرح سے آپ سب کو دے رکھی ہے، لیکن چشمہ میرے کیوں لگا؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں بہت زیادہ ٹی وی دیکھا ہو، بہت زیادہ جو آج کل کے نوجوانوں کے اندر مسئلہ ہے، جو آج کل کی نوجوان نسلیں بڑھ رہی ہیں. اب تو جین زی سے بڑھ کے آگے جین الفا کے اندر، میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، جین زی سے آگے بڑھ کے جین الفا کے اوپر بات چلی گئی ہے. ہمارے بچپن میں کیا کھیل ہوتے تھے؟ ہمارے بچپن میں یہ کھیل ہوتے تھے کہ بھائی ہم نے پکڑا پکڑائی کھیل لی، ہم نے فلاں کھیل کھیل لیے، یہ کھیل کھیل لیا. بزرگوں کے الگ کھیل ہوں گے یقیناً، لیکن آج کا نوجوان، آج کا بچہ ہر وقت موبائل میں لگا ہوا ہے. تو وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ عدالت نہیں کر رہا، وہ اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. تبھی تو چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر چشمے لگ رہے ہیں. دیکھیے پروردگار نے ہر چیز ہر کسی کو اس کے حساب سے دے رکھی ہے. اگر یہ تو بات ہو گئی کہ میں نے عدالت نہیں کی تو میری آنکھیں کمزور ہو گئی، لیکن آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب وہ بھی تو شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی اس دنیا کی رنگینیت دیکھی ہی نہیں، رنگ دیکھے ہی نہیں، شروع سے نابینا تھا. تو پھر یہ کیسی بات؟ دیکھیے پروردگار نے کچھ چیزیں اس لیے رکھی کہ ان کو دیکھ کر ہم اپنی راہ کو سیدھا کر سکیں. دیکھیے اب ایک شخص ہے، وہ گھومتا ہے مثال کے طور پہ CD70 کے اوپر. میں اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ میں CD70 کے اوپر آیا، صحیح ہے، سستی بائک ہے، لیکن میری خواہش وہ بڑھ جاتی ہے کہ جب میں CG125 کو دیکھتا ہوں. اب میں مثال دے رہا ہوں دنیاوی مثالیں جس پہ آپ لوگ سمجھ سکیں. لیکن 125 والا شاید کسی مہران کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی، پھر وہ گاڑی والا کہے گا کہ کاش مجھ کے پاس اس سے بڑی گاڑی ہوتی، پھر وہ بڑی، مطلب یہ انسان کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن پروردگار ہر کسی کو ہر چیز نہیں دیتا، یا ہر کسی کے نصیب میں ہر چیز نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر ہر چیز ہر کسی کے نصیب میں آ جائے تو نظام دنیا درہم بھرم ہو جائے. بھائی اگر ظالموں کے پاس اگر اقتدار آ جائے تو پھر وہی ہوگا کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا. بھائی اقتدار اگر حق والوں کے پاس ہوتا، عدالت کرنے والوں کے پاس ہوتا، تو نہ تو باغ فدق چھینا جاتا، نہ تو کربلا ہوتی، نہ تو کسی امام کو قتل کیا جاتا. بھائی یہ اقتدار غلط ہاتھوں میں گیا تبھی تو یہ سب چیزیں رونما ہوئی. حضور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اب یہ دیکھیے گا، اقتدار اگر غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو غلط چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی پھر عدل کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ کم از کم اقتدار اس شخص کو ملے کہ جو اقتدار کے لیے نہ بنا ہو، لیکن اقتدار چاہے کہ یہ شخص میرے اوپر آ جائے. بھائی علی نے حکومت لی نہیں تھی، لوگ آئے تھے، یا علی اب ہمارے پاس اور کچھ نہ بچا، خدا را آپ اقتدار پہ آئیے. بھائی 25 سال میان میں تلوار رکھ کر علی نے بتایا کہ حکومت وہ نہیں کہ جو تم کر رہے ہو، حکومت دلوں پر کی جا رہی ہے. بھائی دلوں پہ حکومت کرنے والوں کی حکومت
10 برس کی نہیں، 12 برس کی نہیں، 4.5 برس کی نہیں ہوتی بھائی، 1400 سال سے ہمارے دلوں پر علی نے حکومت کر کے بتایا کہ بھائی یہ حکومت تا قیامت رہے گی۔ نعرہ حیدری، دلوں پر حکومت ہے علی بن ابی طالب کی۔ اور کب سے حکومت ہے؟ کیا اس وقت سے حکومت ہے جب رسول خدا نے علی کا ہاتھ بلند کر کر کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا؟ اذان گرامی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اعلان بعد میں کیا جاتا ہے لیکن وہ چیزیں وجود میں رہتی ہیں۔ بھائی مثال دے رہا ہوں، قرآن سے مثال دے رہا ہوں، کیا سورہ توحید اترنے سے پہلے کیا معاذ اللہ اللہ دو تھے؟ اللہ تو ایک ہی تھا۔ بھائی یہ سورہ توحید کے اترنے کے بعد کہا گیا نا کہ قل هو اللہ احد، کہ کہو اللہ احد ہے، تو کیا بھائی اس آیت کے اترنے سے پہلے کیا اللہ دو تھے؟ نہیں حضرات گرامی، یہ آیت بے شک اتری بعد میں ہے لیکن اللہ شروع سے ایک تھا اور آخر تک ایک ہی رہے گا۔ بھائی علی کی حکومت اس وقت بھی تھی کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور اس وقت تک رہے گی کہ جب یہ حوض کوثر سے جانا ملے۔ تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو دنیا پر نہیں دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ عدالت کے موضوع کے اوپر اب آپ آگے سنیے کہ حکومت علی صرف ہمارے دلوں پر نہیں ہے، علی کی حکومت صرف شیعان علی پر نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں کیونکہ پڑھ کر آیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ چیز کل کی مجلس کے اندر دہراؤں، لیکن کیونکہ تمیدی گفتگو تھی تو آج کی مجلس کے اندر میں یہ لے کر آ رہا ہوں۔ نوجوان جائیں، ویکیپیڈیا کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، جا کے سرچ کریں ایک نام جارج جورڈیک یا جارج جورڈر، چاہیے جورڈن کی سپیلنگ ہے JORDAC۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص ہے ایک عیسائی، نام سے حاضر، نام سے پتہ چل رہا ہے عیسائی ہے۔ اب اس نے کیا کام کیا؟ اس نے اپنی زندگی کے 40 برس امام علی کے اوپر تحقیق کر کے گزارے، اور اس کی تحقیق کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، یعنی کہ عدالت انسانیت کی آواز۔ اور 40 برس 5 جلدوں کے اوپر یہ کتاب موجود۔ عیسائی، اس مسلمانوں نے تو بے شمار کتابیں لکھی نا، بے شمار لکھی جا رہی ہیں، بے شمار لکھی جائیں گی، لیکن ایک شخص جو کہ لبنان سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے سے عیسائی ہے، اور اس نے یہ کتاب لکھی، اور اس لیے لکھی کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ علی نے صرف مسلمانوں کے اوپر حکومت نہیں کی، علی نے عیسائیوں پر بھی حکومت کی ہے، علی نے یہودیوں کے اوپر بھی حکومت کی ہے، علی نے ہر اس شخص کے اوپر حکومت کی ہے کہ جو انسانیت کی ڈیفینیشن میں آتا ہو۔ اور مثال لے لیجئے، جب امام علی اقتدار میں آئے، ظاہری طور پہ اقتدار میں آئے، تو علی نے اعلان کیا کہ میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں، میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں، میں زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں، اور ہر میں اس شخص کا فیصلہ اس کتاب سے کروں جس وہ کتاب کا ماننے والا ہے۔ تو مان لیجئے نا کہ یہ وہ علی ہے کہ جو جب انسان دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے، لیکن یہ وہ علی تھا کہ جب دنیا میں آیا اور پیغمبر کی گود میں آیا تو کلام کر رہا ہے کہ اے نبی خدا مجھے بتائیے، کیا میں قرآن پڑھوں، کیا میں انجیل پڑھوں، کیا میں زبور پڑھوں، کیا میں توریت پڑھوں؟ حضور
بھائی ابھی قرآن آیا نہیں، اعلان رسالت ہوئی نہیں، بھائی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں توریت آ چکی تھی، انجیل آ چکی تھی، زبور آ چکی تھی، بھائی ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں، قرآن اترا نہیں، پھر یہ علی کے ساتھ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کیا چاہتے ہیں کہ میں قرآن سناؤں؟ بھائی مان لو نا کہ قرآن اترا بعد میں تھا، لیکن قرآن لوہے محفوظ پہ پڑھ کبھی کوئی اور رہا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ عصمت علی ابن ابی طالب، بلند تر صلوات۔ علی کی عدالت کے اندر عیسائی بھی برابر ہیں، یہودی بھی برابر ہیں، اور مسلمان بھی برابر ہیں۔ اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، دیکھیے گا، اب وہ اردو کا ایک محاورہ ہے حضور کہ رگ رگ سے واقف ہونا۔ اب دیکھیے گا کہ اب دیکھیے گا اردو بولنے والے حضرات ہیں، اور کہاں پر پھر میں لا کے جوڑوں گا اس بات کو؟ حضور کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، مولا سلامت رکھے ان کو۔ ایک شخص آیا، کہا کہ یا علی میں نے چوری کی ہے، میں نے چوری کی ہے۔ مولا علی نے فرماتے ہیں کیا تو نے واقعی چوری کی ہے؟ کہا کہ ہاں یا علی میں نے چوری کی ہے۔ پھر پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہا کہ ہاں یا علی میں نے چوری کی۔ تیسری بار پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں میں نے چوری کی۔ مولا علی کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنا اقبال جرم بھی کرے تو کم از کم 3 بار اسے کنفرم کر لینا، اس کے بعد پھر حد جاری کرنا۔ اب جب اس نے 3 بار یہ بات بیان کر دی کہ میں نے چوری کی ہے، کہا کہ حد جاری کرو۔ حد کیا ہے؟ کہا کہ اس کا ہاتھ قلم کرو۔ حضور والا اب میں کیا بتاؤں کہ ہاتھ کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ کیا انگلیوں کا کاٹ دینا ہاتھ ہے؟ کیا کلائی سے کاٹ دینا ہاتھ ہے؟ کیا بازو سے کاٹ دینا ہاتھ ہے؟ کیا پورا ہاتھ؟ اب یہ کسی اور مقام پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ یہ کس طرح سے میرے مولا نے بتایا ہے، لیکن میں نتیجے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کہا کہ اس کی حد جاری کرو، اس کا ہاتھ قلم کرو۔ ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ اب دیکھا جائے اگر کوئی دشمن ہوتا تو کہتا کہ علی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، علی ظالم ہے، علی یوں ہے، علی وہ ہے، لیکن یہ شخص جو تھا یہ محبت علی میں گرفتار تھا۔ اب یہ نکلا، کہا کہ علی نے مجھے دنیا کے اندر یہ میرے ہاتھ کو قلم کر مجھے قیامت سے بری کر دیا۔ بھائی جو سزا قیامت میں ملنی تھی مجھے دنیا میں مل گئی، اب قیامت تک میں چھوٹ گیا، میں پاک ہو گیا۔ بھائی ایک بات اور واضح ہو گئی کہ اگر دنیا کے اندر آپ کو سزا مل جائے اور حق کی سزا مل جائے تو پھر قیامت کے اندر اس کی سزا دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ علی نے ہاتھ کاٹ کے یہ تو بتا دیا کہ بھائی اس کی سزا تو اب ختم ہو گئی۔ اب یہ شخص نکلتا ہے اور اعلان کرتا ہوا نکلتا ہے، علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ارے بھائی ابھی تمہارے ہاتھ کٹے ہیں، تم علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ بھائی یہی تو وجہ تھی، تب بھی کچھ لوگوں کو حسد ہونا شروع ہوئی، کچھ لوگوں کو دشمنی اٹھنا شروع ہوئی، اور پہنچے علی کے پاس، علی ابھی آپ نے حد جاری کی ہے، ارے یہ شخص تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ تو شخص آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ علی نے کہا واپسی بلاؤ اس شخص کو۔ دیکھیے گا علی کہاں کیا رحمت نازل فرماتے، کہا کہ اس شخص کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا کہ تم کیوں قصیدے پڑھ رہے ہو جبکہ میں نے حد جاری کی؟ کہا کہ یا علی آپ نے دنیا میں سزا دے دی، میں تو بری زمک ہو گیا۔ بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں جنت و دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہوں، آپ نے دنیا میں مجھے سزا دے کے کم از کم یہ تو واضح کر دیا کہ میں کم از کم روز قیامت جہنم میں تو نہیں جاؤں گا، دنیا میں آپ سے ہی میں نے سزا پا لی۔ کہا کہ لاؤ اپنا کٹا ہوا ہاتھ دو۔ اب علی نے کٹے ہوئے ہاتھ کو اسی جگہ پہ رکھا اور ایک کپڑا اس پر ڈالا، اور نہ جانے 2 رکعت نماز کے بعد کیا دعا کی، اور ہاتھ کا پھیرنا تھا۔ ارے بھائی رگوں سے رگیں جڑنے لگی، ارے گوشت سے گوشت جڑنے لگا، ہڈیوں سے ہڈیاں جڑنے لگی۔ میں نے جو شروع میں کہا تھا نا، بھائی مولا وہ ہوتا ہے جو مومن کی رگوں سے واقف ہو۔
بھائی ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ علی اس طرح سے عدالت کر رہے ہیں۔ اور ایک اور سن لیجئے، یہ تو آپ نے واقعہ سنا علی کی عدالت کا، اور ایک اور، بھائی یہ تو تھا مومن، اب علی کا علم سنیے۔ ایک واقعہ ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کی زحمت ہوں تمام۔ یہ تو مومن تھا، اس کو تو جزا مل گئی۔ اب آئیے کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو علی کے پاس آتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ امام علی نے کیا فرمایا؟ دیکھیں تاریخ کے اندر دو ایسے افراد ملتے ہیں، ایک نے کہا انا مدینۃ العلم اور ایک نے کہا سلونی۔ ایک نے کہا انا مدینۃ العلم اور ایک نے کہا سلونی۔ کیا سلونی سے مراد کیا ہے؟ بھائی پوچھ لو، کہ جب ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کھو دو۔ یہی نہیں کہا کہ میں تمہارے پاس سے جدا ہو جاؤں، بلکہ کہا تم مجھے کھو دو۔ بھائی کہنا کیا چاہتے تھے مولا علی؟ مولا علی کہنا یہ چاہتے تھے کہ بھائی علم جو ہے اسی در سے ملے گا، اگر علم لینا ہے تو اسی در پہ آنا ہوگا۔ بھائی علم لینے والوں نے کیا کیا؟ بھائی اگر کسی نے صحیح معنوں میں علم لیا تو وہ بے ذر سے ابو ذر ہو گیا، کوئی سلمان ہو گیا، کوئی مقداد ہو گیا، کوئی مالک اشتر ہو گیا، اور جس نے سوال صرف اس لیے پوچھا کہ علی کی علمی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کیا جائے تو پھر صرف یہی پوچھتا رہ گیا، یا علی میں کیا کھاؤں گا، یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں، یا علی کون سے پرندے ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ بھائی پوچھنے والے نے اپنی صلاحیت کے مطابق پوچھا۔ بھائی ایک شخص اور ہے، نام ہے جبران، کہتا ہے کہ علی اپنے زمانے کے حساب سے غلط زمانے پیدا ہوئے، علی کو آج کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میں پوچھوں گا کیوں؟ تو وہ شخص یہ کہے گا کہ اس وقت کے لوگوں نے وہ سوال کیے ہی نہیں کہ جو پوچھنے چاہیے تھے۔ بھائی کیا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ بھائی اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ علی کہتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بھائی خیبر کے اندر جب رسول خدا نے نعت علی پڑھ کر علی سے توسل کیا تھا نا، علی کو خیبر میں بلایا تھا، تو لوگ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے صرف ایک سلمان تھا جو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ سلمان تم آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ کہا اگر تم نے سنا نہیں رسول کو، علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں۔ بھائی علی زمین کے راستے سے نہیں آئیں گے، آسمان کے راستے سے آئیں گے۔ نعرے حیدری، آواز بلند، نعرے صلوات۔ علی وہ ہے کہ جو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتے ہیں۔ اور سوال کرنے والے کیا پوچھ رہے ہیں؟ علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ مولا نے جواب نہیں دیا، مولا نے ایسے شخص کو بھی جواب دیا۔ کہا کہ میں بتا تو دوں، گنے گا کیسے؟ مولا سلامت رکھے بزرگوں کو، گنے گا کیسے؟ تصدیق کیسے کرے گا؟ سوال پوچھا کھاؤں گا کیا؟ کہا کہ آج تو کھیر کھائے گا۔ گھر پہنچا، گھر میں کھیر بنی تھی، گھر سے نکلا، کسی دوست کے پاس پہنچا، کیا بنا ہے؟ کھیر بنی ہے۔ وہاں سے نکلا، بیابان کی طرف چلا گیا، کوئی شاید فقیر تھا، کہا کہ کیوں بھٹک رہا ہے؟ کہا کہ علی سے ملاقات ہوئی تھی، علی نے کہا تھا آج کھیر کھاؤں گا، میں کھیر ہی نہیں کھانا چاہتا۔ فقیر تھا علی والا، فقیر تھا علی والا۔ بھائی فقیر نے جب یہ سنا نا کہ علی نے کہا ہے کہ آج یہ شخص کھیر کھائے گا، بھائی اس فقیر نے اپنی ٹوکری سے کھیر ہی نکالی اور اس کو زبردستی کھلائی کہ آج کیونکہ علی نے کہا ہے
کہ تو کھیر کھائے گا تو پھر آج تو کھیر ہی کھائے گا۔ علی کو مخالفت، علی کی جس نے مخالفت کرنا چاہی وہ کر نہیں سکا۔ علی کا علم اس نہج پر تھا کہ وہ علم جس نے لینا چاہا، میں نے بتایا کہ کوئی ابو ذر ہوا، کوئی سلمان ہوا۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ صحابی علی کمیل بن زیاد کو مولا علی نے تعلیم فرمائی، کیا ہے اتنی بہترین دعا ہے کہ کم از کم مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھے تو پتہ چلے کہ یہ دعائے کمیل ہے کیا۔ اذان گرامی، وقت مختصر ہے اور انشاءاللہ کہ کل سے ہماری گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی اور یہی موضوع رہے گا کہ عدالت علم اور علی کی عدالت بہترین عدالت، علی کا علم بہترین علم۔ اذان گرامی، بس آج میرے بھائی نے مرثیہ پڑھا اور مرثیہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو دہرایا کہ آج 2 محرم ہو چکی۔ وہ قافلہ کہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، مکہ سے آگے چلا تھا، آج بالآخر کربلا پہنچ گیا۔ یہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مولا حسین کا راہوار ایک مقام پر رک جاتا ہے۔ مولا بہت چاہتے ہیں کہ راہوار کو آگے بڑھائیں، کہ راہوار بڑھتا نہیں۔ مولا تو سمجھتے ہیں نا، مولا کو پتہ ہے کہ یہ کون سی منزل ہے، لیکن ہمیں بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ ایک بار کہا کہ بلایا عباس، یہ ذرا قریب میں ایک بستی ہے، جا کے ان کے لوگوں کو بلاؤ، ذرا پوچھیں تو یہ کون سی سرزمین ہے۔ بلایا گیا، کچھ نوجوان بھی آئے، کچھ بزرگ بھی آئے۔ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو ماریہ کہتے ہیں، مختلف نام پکارتے چلے گئے۔ پھر ایک بزرگ نے کہا حضور اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا سننا تھا، امام نے حکم دیا کہ عباس خیموں کو یہی نصب کیا جائے، خیموں کو یہی نصب کیا جائے۔ خیموں کو نصب کیا گیا۔ جناب زینب امام حسین کے پاس آگے فرماتی ہیں کہ اے بھیا، مجھے یہاں سے اس مٹی سے ایسی مہک آ رہی ہے کہ جیسے کہ اس مٹی کے اندر کوئی لہو ہو۔ کہا کہ بہن زینب، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں میں اپنے نانا سے کیا ہوا اور نبادہ نبھاؤں گا۔ خیموں کو نصب کیا گیا اور پھر فرمایا کہ عباس جاؤ اس بستی کے افراد کو بلا کر لاؤ۔ بستی کے افراد کو بلایا گیا اور وہ سرزمین کہ جہاں پر امام حسین نے اپنے خیموں کو نصب کیا تھا، وہ زمین خریدی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 60,000 درہم یا 60,000 دینار زمین خریدی گئی اور پھر واپسی انہی افراد کو زمین کو ہبہ کیا گیا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ جو انہوں نے بات کی، گفتگو کی، تین موقعوں پہ گفتگو کی۔ سب سے پہلے مردوں کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین میں تم لوگوں کو ہبہ تو کر رہا ہوں، اس سرزمین کے اوپر ایک دن، چند دنوں کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں قتل کیا جائے گا، اور اس طرح سے قتل کیا جائے گا کہ ہماری لاشوں کے اوپر سر موجود نہ ہوں گے، فوج اشکیہ ہمارے سروں کو لے جا چکی ہوں گی۔ ایسے میں ہمارے جسموں کو دفن کر دینا، جسموں کو دفن کر کر یہاں پر ایک کام یہ کرنا کہ جب میرے چاہنے والے آئے نا تو یہاں پر ان کو اپنا مہمان رکھنا۔ بھائی یہ سرزمین کربلا کیسی سرزمین ہے کہ جس کا رقبہ دیکھا جائے تو فقط سے 4 لاکھ 5 لاکھ کی آبادی والا شہر، لیکن جب حسین بلاتے ہیں تو اس کا رقبہ نہ جانے کس طرح سے وسیع ہو جاتا ہے
کہ کروڑوں افراد ایک ہی وقت میں ایک ہی سرزمین میں سما جاتے ہیں، نہ جانے ان کے لیے کھانے پینے کا کہاں سے ہوتا ہے، نہ جانے ان کی تمام ضروریات کہاں سے پورا ہوتی ہیں۔ ارے یہ کربلا وہ زمین ہے ارے جہاں پر فرشتے بھی اترتے ہیں، جہاں جنات بھی اترتے ہیں، جہاں پہ انسان بھی جاتے ہیں۔ مولا نے یہ زمین خرید کر ہبہ اس لیے کی کہ جب بھی اس سرزمین پر زائر آئے تو اس کو مہمان رکھا جائے۔ کہا کہ اے لوگوں کہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے نا تو اس کے بعد ہمیں دفنا دینا، اور اس کے بعد پھر ان کی عورتوں کو بلایا گیا، عورتوں کو بلا کر کہا کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائے نا، اگر تمہارے مرد کسی بات سے ڈر جائیں تو تم آنا اور ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ پھر اس کے بعد بچوں کو بلایا گیا۔ بھئی یہ بچوں کو بلانے کا قصہ بڑا عجیب ہے، ارے بڑا قصہ عجیب ہے۔ کہا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے، ارے میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، میرے ساتھ علی اصغر آیا ہے، میرے ساتھ سکینہ آئی ہے۔ ارے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے سے ڈرے، ارے تم کھیلتے ہوئے آنا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر ارے ہمارے جسموں پر پھینک دینا، ارے اس طرح سے ہمارے جسم دفن ہو جائیں گے۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ عاشور کے بعد کہ دفنانے کا جب مرحلہ آیا تو مرد حضرات تھوڑا گھبرائے، لیکن عورتوں نے کہا ہم نکلیں گے۔ ارے یہاں پہ بنی اسد کی غیرت جاگی، اور آج بھی آپ اگر کربلا جائیں، آج بھی 13 محرم کو ارے وہ قبیلہ امام حسین کی نیابت میں نکلتا ہے اور یہ کہتا ہوا نکلتا ہے کہ اے امام ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ارے اس وقت کیا ہوا تھا سنیں گے۔ ارے اذن امامت سے امام سجاد کربلا واپسی آئے، ارے جسموں کو دفنانے میں مدد کی۔ ارے کس طرح سے مدد کی؟ ارے لاشا کس کا ہے؟ یہ لاشا کس کا ہے کہ جو ٹکڑوں میں پامال ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں یہ جناب قاسم کا لاشا ہے، اس کو یہیں پر دفنا دو۔ ارے پھر تھوڑا آگے بڑھے کہ بھائی یہ کس کا لاشا ہے؟ دیکھا کہ ایک نوجوان کا لاشا ہے، ارے اس کا ہاتھ جگر پر موجود ہے۔ کہا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ ارے یہ میرے کڑیل جواب بھائی کا لاشا، ارے اس کو یہی دفنا دو۔ ارے ایک ایک کر کے تمام شہداؤں کو دفن کیا گیا، لیکن کہا کہ ابھی لوگوں نے کہا اے امام ابھی ایک جنازہ اور باقی ہے۔ ارے فرات کے کنارے ارے کسی شیر کا جنازہ ہے، ارے وہ کسی اور کا جنازہ نہیں، ارے میرے چچا عباس کا جنازہ۔ ارے پہنچے ہیں دفن کرنے، میں قبیلہ بنی اسد والوں کو کہا ارے دفنانے کے بعد ارے ذرا تم لوگ پیچھے ہٹو، مجھے اپنے چچا سے گفتگو کرنی ہے۔ ارے نہ جانے سید سجاد نے کیا گفتگو کی تھی، آخری جملہ سنیے گا۔ ارے نہ جانے کیا گفتگو ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری اور بنی اسد کے نوجوانوں نے کہا کہ دیکھیں تو ذرا کہ کچھ ایسا تو نہیں ہوا۔ ارے آگے بڑھے تو دیکھا ارے سید سجاد اپنے چچا کے لاشے کے اوپر ہے اور کہتے جاتے ہیں چچا ارے آپ کے جانے کے بعد ارے زینب کی ردا چھینی گئی، ارے سکینہ کو تماچے۔